ایک سمے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پری نام کی لڑکی رہتی تھی جس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ پری نہایت ہی معصوم اور بہت محنتی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی لیکن اس کو کوئی ذریعہ نہیں سمجھ آیا۔ ایک روز اس نے اپنے گھر میں کہا کہ میں کھانا پکانا جانتی ہوں، تو کیوں نہ میں اس ہنر کو استعمال کروں۔ یہ بات سن کر پری کے ماتا پتا نے کہا کہ بیٹا، کام شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کہاں؟ اس پر پری نے کہا کہ پتا جی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنا کام چھوٹے سے سٹارٹ کریں گے تاکہ اگر اس میں اوپر والے نے خیر دی تو وہ کام آگے بڑھ جائے گا۔ یہ بات سن کر پری کے ماتا پتا نے کہا چلو بیٹا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ پری نے گھر کے کچھ سامان سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسٹال بنایا جس میں اس نے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پری کی دکان میں رش ہونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں اسی گاؤں میں ایک اور لڑکی رہتی تھی جس کا نام رادھا تھا۔ وہ پری کی ترقی کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل کڑنے لگی اور سوچنے لگی کہ کیسے میں اس دکان کو تباہ اور برباد کر دوں تاکہ اس کی جگہ میں خود اپنی ایک دکان بنا سکوں۔ پری کے ہاتھوں میں اس قدر جادو تھا کہ اس کے کھانے کو کھانے کے لیے دور دور سے لوگ اس کی دکان پر آتے تھے۔ ایک روز رادھا نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ کسی جال میں پری کو پھنسایا جائے تاکہ اس کی یہ دکان میں ہڑپ کر لوں۔ ایک روز پری اپنے کام میں روز مرہ کی طرح مصروف تھی تو اتنے میں رادھا اس کی دکان پر آئی اور اس نے کچھ آرڈر کیا۔ جب پری نے اس کو وہ آرڈر دیا تو رادھا نے وہ کھایا تو کہا اس قدر بکواس کھانا ہے تمہارا، تمہارے اسٹال میں لوگ آتے کون ہیں اور کیوں کھاتے ہیں؟ اتنا بکواس کھانا ہے۔ یہ بات سن کے پری تھوڑا اداس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب تک تو میری کسی نے کمپلین نہیں کری، آج ان کو میرا کھانا کیوں پسند نہ آیا۔ ایک روز رادھا پری کی دکان پر پہنچی اور کہنے لگی ارے لوگو، سنتے ہو یہ اپنی دکان پہ بہت ہی کوئی گندا سامان استعمال کرتی ہے جس سے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کل میں نے اس کی دکان سے سینڈوچ کھایا، اس کے بعد میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو دوستو، آپ لوگ سب اس کی دکان بند کرنے پہ میرا ساتھ دیں۔ وہاں پہ رادھا کے کچھ لوگ اپنے ہی جاننے والے تھے جو سب رادھا کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور اس کی دکان کو توڑنے میں رادھا کی مدد کر رہے تھے۔ ایک روز اس نے جب یہ دکان توڑ دی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب میں اپنی دکان یہاں لگا دوں۔ رادھا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی اور پری کو اس نے وہاں سے چلتا کرایا۔ پری نے جب یہ سب دیکھا تو وہ بہت اداس ہوئی اور رونے لگی۔ روتے روتے اسے ایک خیال آیا کہ میری تو دکان مجھ سے چلی گئی لیکن میرا ہنر تو میرے ہاتھ میں ہے، کیوں نہ میں یہی کام دوبارہ شروع کروں۔ اتنے میں جو دکان رادھا نے پری سے چھینی تھی وہاں پر اس نے اپنا ایک ہوٹل بنایا جہاں کا کھانا لوگ کھاتے تو دوبارہ کبھی نہ آتے۔ ان کو رادھا کے ہاتھ کا کھانا ذرا پسند نہ آتا۔ ایک روز جب پری گاؤں کے قریب ہی ایک دکان پر اپنا بنایا ہوا کھانا سیل کر رہی تھی تو ایک آدمی وہاں آیا اور کہنے لگا کہ بہن پلیز مجھے کچھ کھانے کو جلدی سے دے دو، کیونکہ وہاں جو ایک نیا ریسٹورنٹ بنا ہے وہاں کا کھانا بالکل اچھا نہیں ہے، مجھے آپ کے ہاتھ کے کھانے کی بہت عادت ہے۔ یہ سب دیکھ کر پری بہت خوش ہوئی اور اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ
جاگ گیا۔ اتنے میں اس کی دکان پہ ایک بہت امیر خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں ابھی بہت جلدی میں ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے پری کی دکان سے کچھ کھانے کو لیا اور کھاتے ہی اس نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی مزیدار کھانا ہے، کیوں نہ میں اپنے ریسٹورنٹ کے لیے اس کو ہائر کر لوں۔ اتنے میں وہ خاتون جو وہاں کھانا کھا رہی تھی اس نے پری سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو گی؟ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ یہ سن کر پری بہت خوش ہوئی اور اس نے جلدی سے حامی بھر لی۔ اس طرح پری اپنی زندگی میں بہت خوشحال زندگی گزارنے لگی اور اپنے گھر والوں کی بہت اچھے سے مدد کرنے لگی۔ اور دوسری طرف رادھا، جس نے غلط طریقے سے پری کی دکان کو اپنا بنایا، وہ بیچاری تباہ اور برباد ہو گئی۔